السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ سورہ بقرہ کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر نہیں وہ پیچھا کرتے اس کو، انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان کرتے ہوئے، ولا اذن اور نہ تکلیف دیتے ہوئے۔ یعنی یہاں سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں اور پھر جس کو دیتے ہیں اس پر کوئی احسان نہیں کرتے، اس کو تکلیف نہیں دیتے کہ ہاں بھائی میں نے تجھے مال دیا ہے یا میں نے تجھے اتنا مال دیا، یا تکلیف دینا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو شرمندہ کرنا کہ بھائی میں نے تجھے پیسے اتنے دیے، اتنا میں نے خرچ کیا تمہارے اوپر۔ تو ایسے لوگ ایسا وہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، پھر نہیں وہ پیچھا کرتے اس کو جو انہوں نے خرچ کیا، احسان رکھتے ہوئے اور نہ تکلیف دیتے ہوئے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ یعنی احسان جتلاتے نہیں ہیں، کسی کو شرمندہ کر کے تکلیف نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ان کے لیے میرے پاس اجر ہوگا، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم، اور نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یعنی اللہ کے پاس جا کے نہ تو ان کو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ قول معروف، کہنا ہے دستور کے مطابق، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے، یتبعھا جس کے پیچھے ہو اذن تکلیف دینا۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی صدقہ خیرات لینے آیا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس کو کوئی اچھے طریقے سے کوئی بات کہہ دے، تلخی سے بات نہ کریں بلکہ نرمی سے کوئی بات کہہ دیں، یا بہتر یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیں کہ بھئی آج میرے پاس نہیں ہے، میں تمہیں دے نہیں سکتا۔ یعنی یہ نہ کریں کہ اس کو تکلیفیں دیتے پھریں کہ ہاں جی کیوں آ گیا ہے، کیوں مانگنے آیا ہے، روز آ جاتا ہے، ایسی باتیں نہ کریں، بلکہ اس کو ایک دستور کے مطابق بات کہہ دیں یا پھر معاف کر دیں کہ بھئی مجھے معاف کر دو، آج میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہنا ہے دستور کے مطابق اور معاف کر دینا بہتر ہے ایسے صدقے سے جس کے پیچھے ہو تکلیف دینا۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ تحمل والے ہیں، یعنی اللہ ایسی باتوں سے بے پرواہ ہے اور وہ نرم ہیں، بردبار ہیں، تحمل والے ہیں، اور اللہ بے پرواہ تحمل والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقے، بالمنی، احسان جتلاتے ہوئے اور تکلیف دیتے ہوئے۔ یعنی یہ نہ کرو ایک تم صدقہ خیرات دے بھی رہے ہو اور دوسرا اس کو تکلیف بھی دے رہے ہو، اس پر احسان کر رہے ہو۔ ایسا کر کے اللہ نے فرمایا اپنے صدقات جو ہیں وہ ضائع نہ کرو۔ اے ایمان والو، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقے خیرات، احسان رکھتے ہوئے اور تکلیف دیتے ہوئے۔ کالذی، اس شخص کی طرح، ینفق، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن، اور نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی اس شخص کی طرح نعوذ باللہ نہ بن جاؤ جو نہ تو مومن ہے اور پھر لوگوں کو کیا کرتا ہے، لوگوں کو مال دکھا دکھا کے خرچ کرتا ہے کہ لوگ اس کو یہ کہ بھئی یہ تو بڑا خرچ کرنے والا ہے، بہت دیتا ہے اللہ کے راستے میں، اور اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ فَمَثَلُهُ، پس اس کی مثال، کمثل، ایسی ہے کہ جیسے صاف پتھر پر تراب، مٹی ہو، فَأَصَابَهُ، پس پہنچے اس کو، وابل، بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پس چھوڑ دے وہ بارش اس کو بالکل صاف میدان۔ یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ جسے صاف پتھر پر کچھ مٹی پڑ جائے تو مٹی، بارش آئے، بارش اس مٹی کو صاف کر دے، تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ اگر وہ خرچ کر رہا ہے، اس کو وقتی طور پر اس نے خرچ کر دیا، اس کے لیے اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔
پس اس کی مثال ایسے ہے کہ صاف پتھر ہو، اس پر مٹی ہو، پس پہنچے اس کو وابل بارش، فترکہ صلدا، وہ بارش اس کو چھوڑ دے بالکل صاف میدان۔ لا یقدرون، نہیں وہ قادر کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو کمائی کر رہی ہیں اس پر وہ قادر نہیں ہیں، بلکہ اللہ قادر ہیں، اللہ قدرت رکھتے ہیں۔ نہیں وہ قادر کسی بھی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتے کافروں کی قوم کو، یعنی ایسے کافر قوم کو اللہ پھر ہدایت بھی نہیں دیتے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنا مال، ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کے قدم ثابت ہیں، یعنی یہاں پہ وہ ہیں پیچھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہاں پہ اللہ کی رضا کے لیے، ان کے دل بھی ثابت ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ثابت رکھتے ہیں اپنے آپ کو، کمثل جنت، ایسی ان کی مثال ایسے باغ کی طرح ہے کہ جو چٹیل میدان پہ ہو، اصابہ ہو، پہنچے اس کو وابل بارش، فآتت، پس وہ لائے، اکلہا، اپنا پھل، ضعفین، دو گنا، یعنی پھر خرچ کرنے پر کیا ہے، جیسے ایک بارش برسی ہے اس پر دو گنا پھل آیا ہے، تو ایسے ہی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں ان کو دو گنا ثواب ملتا ہے۔ ایسے جیسے باغ ہو بالکل صاف، پہنچے اس کو بارش، بس وہ بارش لائے اپنا پھل، یعنی وہ باغ جو ہے بارش کی وجہ سے اپنا پھل لائے، ضعفین، دو گنا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا، پس اگر نہ پہنچے اس باغ کو وابل بارش، فطل، پس پھوہار ہی کافی ہے، یعنی ہلکی بارش ہی کافی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی پھر صدقہ خیرات کا ثواب ملتا ہے۔ پس اگر نہ پہنچے اس کو بارش تو پھوہار ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔